أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ایمان والو بات یہ ہے کہ شراب اور جوا بت وغیرہ اور خوراک کے تیر یہ سب شیطانی گندے کام ہیں. تو ان سے تم الگ رہو تاکہ تم ان کی مضرتوں سے ان کی جو تکلیفیں ہیں نقصانات ہیں اس سے بچتے رہو تو تمہیں فلاح نصیب ہو. وہ مضرتیں دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب جو ہے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے. چنانچہ ظاہر ہے کہ شراب میں عقل نہیں رہتی, گالی گلوچ دنگا فساد ہو جاتا ہے اور بعد میں بھی مزاجوں میں قدرت باقی رہ جاتی ہے. جو شخص مغلوب ہوتا ہے غالب پر غصے میں آ جاتا ہے, اس کو رنج ہوتا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی یاد سے, نماز سے, جو اللہ کی یاد کا سب سے افضل طریقہ ہے, اس سے تم کو روکے. کیا اب تم باز آ جاؤ گے؟ یہ 2 دن سے آپ کے سامنے بات آ رہی ہے کہ جو ہے اس کو آگے انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے. ایک تو جسمانی نقصانات کیا کیا ہیں شراب کے, جوئے وغیرہ کے, اور شراب اور جوا کو بت پرست سے جوڑ دیا گیا ہے. وہ یعنی اتنی بے عقلی کا کام, پتھر کو ٹھہرا, لفظ ہے انصاف, نسبن کی جمع انصاف, کسی چیز کو ٹھہرا دیے نسب کے معنی فکس کرنا. تو یہاں بھی جو ہے کوئی چیز فکس کر دی, جیسا کہ عام طور پر لوگ ہے, یا کوئی چیز جو ہے درخت ہوتا ہے یا کوئی بڑا پتھر ہوتا ہے اس کو بس شروع کر دیا ہے, تو ویسا لوگ بھی کرتے ہیں. ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں, پتھر فکس کر دیا, کٹا جھنڈا کیا ہے, پتھر فکس کر دیا بس پوجا چل رہی ہے. کیوں فرق نہیں کر رہے لوگ معلوم نہیں. مسلمانوں کرے تو جائز, کافروں کرے تو جہنمی کافر ہو لوگ. یہ کیسی بات ہے کہ اللہ کے پاس انصاف ہے کہ نہیں؟ مسلمان کر دے لوگوں نے جو چاہے کرتے کہ انہوں کافر ہے, ان کو جنم بھیجوں گا, ایسا ہو سکتا ہے کہ نسب کے معنی. تو جو یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں, نہیں وہاں کیا ہے, وہاں چلا ہے, چلا. ایک آدمی بیٹھ رہا تھا چلے کو کیا بول رہا, کسی کے نام سے کچھ یہ بنا دیتا ہے, ایک خبر بنا دیتا ہے, ایک یہ بنا دیتا ہے, پتھر رکھ دیتا ہے. بالکل وہی ہے نا سر, انصاف. بالکل وہی کام کر رہے ہیں ہم لوگ, کوئی دوسرے الگ کام نہیں کر رہے, معلوم ہے. تو یہ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں, بت پرستی کے لوگ. بت پر جیسا بے عقل ہے ویسا ہی یہ لوگ جو ہے. ذرا بھی سوچے تو جو ہے ٹرین میں جا رہے تھے, اس میں لکھا ہے الفرقان کے اندر جو ہے وہ لڑکی تھوڑی انسان کو اللہ کا عقل کے بھی تھوڑا سا عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو ذرا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ لکھا ہے عقل والے. تو قرآن میں اولو الالباب, عقل والے کر رہا ہے. عقل والے کون ترجمہ کیا, جو عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں. ارے انہیں اتنا بچہ ہوشیار ہو رہا ہے, اتنے ڈگریاں لے رہا ہے, پھر یہاں جب کو پوجا کرتا ہے پتھر کر رہے کہ نہیں. اتنا بڑا یہ ہے ڈگریوں والا, اتنا بڑا اونچا پوسٹ ہے, کمشنر ہے, منسٹر ہے, فلاں ہے, دنیا میں اسی عقل مندی کی باتیں کرتا ہے. وہ عقل کو استعمال کر رہے ہیں, عقل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. عقل دیکھو تو کیا جیو نے ٹاپ آیا, دیکھو نا ٹاپ آئے جٹے جا کر تھا. تو یہ عقل کو استعمال کرنا ہے, جو لوگ عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں. اولو الالباب, عقل مند لوگوں کا جو لفظ ہے, ہمیں کہتے ہیں کیا اسے عقل نہیں ہوگی, عقل کی نہیں, یا اتنی بڑی عقل کر رہا تھا جی.
اتنی انوینشن کر رہا ہے، اتنا یہ کر رہا ہے، ایسے کام کر رہا ہے، میں نے اس کے سب کام کیسے دیکھے تھے، میں کیا رہی ہے خالی انٹیلیجنٹ دکھتا، وہ عقل کو استعمال نہیں کر رہا. عقل کو صحیح استعمال کرنا ہے، سمجھا. ورنہ سب آدمی کیا اللہ تو سب عقل والوں کے لیے نصیحت اگر بولے ہمیں تو ہم عقل نہیں تھی پھر بیٹھ چھوڑیں گے اللہ کے پاس جا کر. اللہ کے پاس جا کے سب حساب کتاب ہے، سب بندوں کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا تھوڑی دیر تمہارا کیا ذرا بھائی میں ایسے کی کرے وہ کرے، نہیں ہم نے کیا، کوئی ہم نہ نبی نہیں آیا، ہم نہ کتاب نہیں نہ کچھ، سب ایسی بات کریں گے سب. اب دوسرا ادھر ہے کہ ہم ناخلش نہیں تھے، ہمارے پاس پیدائش نہیں، ہم ناخلش نہیں تھی جی بات. یہاں اتنی عقل کام ہے کہ نہیں ہو. ہاں تو عقل کو صحیح استعمال کرنا ہے. عقل کا صحیح استعمال انسان نہیں کرتا. یہ خرابی بظاہر روحانی اور اخروی خرابی تو ہے ہی، جس کو دنیاوی خرابی کے بعد ذکر کیا گیا ہے. اس میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ اصل قابل نظر اور قابل فکر زندگی وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ دنیا میں فلاح پاؤ، اور اصل فلاح تو آخرت ہے، اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. اصل قابل نظر اور قابل فکر وہ زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. عقل مند کے نزدیک اسی کی خوبی مطلوب اور مرغوب ہونی چاہیے، اسی کی خرابی سے ڈرنا چاہیے. دنیا کی چند روزہ زندگی کی خوبی نہ کوئی قابل فخر چیز ہے، نہ خرابی زیادہ قابل رنج ہے کہ اس کی حالتیں چند روز میں ختم ہو جاتی ہیں. دوران بقا چوں باد صبر بگزشت، تلخی و خوشی وزشت و زیبا گزشت. سفر میں جا رہے ہیں کیا، چلو اچھا راستہ آ گیا، ٹھیک ہے، کھڈے کھودنے جانا ہے ہم لوگوں کو، راستے میں جو ہے اچھے اچھے باغات نظر آ رہے ہیں، اچھی سینریز ہیں، اچھی سینریز کھنڈرا ہے، ہمارا کام راستہ چل رہا ہے. یہ بھی کہا ذکر اللہ اور نماز سے غفلت دنیا و آخرت، جسم روح دونوں کے لیے مجھے یاد رکھو. ذکر اللہ اور نماز سے غفلت، یہ دنیا آخرت دونوں کے لیے. آخرت روح کے لیے مجھے رہنا تو ظاہر ہے کہ انسان اللہ سے غافل، بے نماز کی آخرت تباہ اور روح مردہ ہے. ذرا غور کے دیکھا جائے تو اللہ سے غافل کی دنیا میں بات، دنیا کیا ہے، اس کی بڑا نام ہے. اللہ سے غافل لوگوں کی دنیا کہلاتی ہے، وبال جام ہوتی ہے. جب اللہ سے غافل ان کا انتہائی مقصد مال اور دولت ہو جاتا ہے، کیا نہیں خود کی ضرورت نہیں. میں جب چیف منسٹر بنا ایک راجو سنانے کی تو کیا کرنا لے دن جیسی نعمت سے محروم ہے، کیا کرنا. اس کے لیے کیا کرتے ہیں، شراب کی ان کے ریل نیند ہے وہ نہیں ہے. ایک آدمی جا کے محنت مزدوری کرتا ہے، لیبر ہے، جا کے آپ گھر میں پکے تک جلدی پکا جلدی ہوں ذرا ہوں کھا لیا کہ میں پڑک کرتا ہوں. صبح اٹھا پھرتے نہیں رہتا، کسی کاٹ ان کا طرح دیکھ. اس کا مقصود مال و دولت اور عزت ہو جاتا ہے تو اتنے بکڑے پہ ساتھ لاتا ہے جو خود مستقل غم، جس میں ابتلا ہو کر انسان اپنی راحت، اصل چیز پیسے روپیے عزت سے کیا ہے، سکون ہونا چاہیے انسان کو. نہیں سکون ہی نہیں مل رہا ہے، اطمینان سکون کہاں مل رہا ہے ان لوگوں کو. جن لوگوں نے دنیا کو مقصود بنا رکھا ہے ان کو سکون اطمینان ہے کہ بولو کیا کیا محنت کر رہے ہیں، کیا ہے، کیا چالک ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. سکون ہے نا، اطمینان ہے. راحت، آرام، اطمینان، سکون سے محروم ہو جاتا ہے. اسباب راحت الگ ہیں اور راحت الگ ہے. اسباب راحت سب کچھ موجود ہے، بہترین بیڈ ہے، فلاں ہے، اے سی لگا ہے، نیند نہیں آ رہی، کیا کرتے ہیں بولو. یا کچھ بھی نہیں ہے، پرانا بستر ہے، فین بھی نہیں، کیا بھی نہیں، تھک گئے آدمی، آگ سے ایسا مست ہو رہا ہے، خڑ سو رہا ہونا. یہ دیکھو کیسی نیند اس کو نصیب ہے، کیسی راحت اس کو نصیب ہے. اس کو کچھ بھی نہیں ہے، کروٹیں لے رہا ہے آدمی. دیکھو کسی وقت مال دولت یہ عزت جاتے رہتے ہیں تو پھر سوچو اس کو کیا گئی. الیکشن میں چن کو نہیں آیا، خودکشی کر لے بیٹھا کر لے کیا کرنا. یا ان میں کمی آ جائے، یا تو چلی جاتی عزت چلی جاتی ہے، یا اس میں کمی آ جاتی ہے. ان کے غم کی انتہا نہیں رہتی. معلوم ہے غرض یہ خالص دنیا دار انسان دونوں حالتوں میں رنج و فکر میں ہونے ہے تو ایک ہے نہ کیا. لیکن اگر دنیا نباشت درد مندی، دنیا نہیں ہے تو درد میں فکر میں لگا ہوا ہے.
اگر باشد بمہر پائے بندی سے، دنیا ہے تو اس کے بدلے بندھا ہوا اس کو، آج یوں ہے آج یوں ہے، آج یوں کرنا کل یوں کرنا، اب وہ یوں کرنا، وہ اس کی فکر میں لگا ہے، اس میں بندھا ہوا ہے، نہیں ہے تو حاصل کرنے کی فکر میں ہے۔ بخلاف اس کا دل اللہ کی یاد سے روشن ہے۔ یہاں دو چیزیں ذکر ہیں، اللہ کی یاد، اسی سے انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ لوگ کیوں شراب پیتے ہیں؟ سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو یہاں ایسا ہے، کچھ لوگ پیتے ہیں، لیکن جو ہے جو غیر مسلم ممالک ہیں، یورپین ممالک وغیرہ، امریکہ وغیرہ، سب لوگ جو ہے عیسائی دنیا روز روٹین پیتے ہیں، کام کیا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے، سکون ملتا ہے اس سے، نہیں ہوتا؟ جیسا ہم لوگ دودھ چائے وغیرہ پیتے ہیں، ویسا وہ روز پی کے سو جانا ان کا معمولی ان لوگوں کو، حرام ہی سمجھتے نہیں انہوں، حرام حلال کوئی ہیج نہیں وہاں پر، معلوم ہے، سب ہماری شریعت میں حلال و حرام وغیرہ معلوم، ان کی شریعت میں اللہ حرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سور وہ لوگ کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کسی اور سے تعلق پیدا کرنا، کوئی حلال حرام چیز ان کے پاس ہے ہی نہیں، سب کوئی زندگی سکون کے ادھر جا کے دیکھو، یا دور سے ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ وہاں کیوں جا کے بسے ہیں، ان کا ہی سن لو، جو لوگ جا کے بسے کیسی یہ کیا ہے، فائنینشیل اسٹیٹس زیادہ ہو گئی ہے، پر کیپٹل انکم زیادہ ہو گئی ہے، فیسلٹیز زیادہ ہو گئی، لیکن زندگی سکون ہے کیا بتاؤ؟ سکون سے محروم زندگیاں ان کی۔ اگر دنیا نہ باشد درد مندیم، وگر باشد بمہرش پائے بندیم، بخلاف اس کے کہ جس کے اللہ کی یاد سے روشن ہے، نور نماز سے منور ہے، دنیا کے مال و منال اور جاہ و منصب اس کے قدموں پر گرتے ہیں، ان کو صحیح راہ تو پہنچاتے ہیں ایسے لوگ اسی سے کیا کہ اللہ تعالیٰ سب لا کے دیتا ہے ان کو، اسی جاتی رہتی ہیں تو ان کا دل متاثر نہیں ہوتا، ان کا حال یہ ہوتا ہے، نہ شادی داد سامانے، نہ غم اراد نقصانے، کوئی خوشی کی بات آئی تو بھی انہوں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتے، نہ غم آیا تو غم ان کو جو ہے نقصان نہیں پہنچاتا، بپیش ہمت ماہر چ آمد بدھ، جو بھی آ رہا ہے مہمان کی طرح آ رہا ہے اور جا رہا ہے، خوشی بھی آ رہی ہے غم بھی آ رہی ہے، سب برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر ایک میں اللہ سے رو لگائے گئے۔ چلو اللہ کی مصلحت یہ ہے، یہ اللہ کی مصلحت یہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ ذکر اللہ اور نماز سے غفلت اگرچہ غور سے دیکھا جائے تو اخروی اور دنیا دونوں زندگی کی ایک طریقے ثابت ہے، اس لیے ممکن ہے رجسن میں عمل شیطان خاص اخروی طور زندگی اور روحانی بیان کیا گیا ہے، اور یوقی بین عداوت والبغضاء جو فرمایا گیا ہے جسمانی خرابی بیان کیا گیا ہے، جسمانی اور دنیا خرابی بیان کی گئی ہے، وَيَصُدُّوكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ سے دینی اور دنیا دونوں کی مشترک بربادی کا ذکر ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ ذکر اللہ میں نماز داخل ہے، اس کو الگ سے ذکر کیا گیا تو نماز کا مقام کیا ہے؟ دیکھو ذکر اللہ میں نماز بھی تھی، تم کو ذکر اللہ سے روکتا ہے شیطان، تمام ذکر اللہ کی تمام نماز سب سے اعلیٰ قسم جو اگر ہے جامع اور اعلیٰ ذکر اللہ کی شکل ہے تو نماز، اس لیے اس کی اتنی تاکید ہے کہ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، بغیر اس کی چھوڑنے والے کو قابل قتل قرار دیا امام احمد بن حنبل، جو بغیر شریعت کی نماز کو چھوڑے گا قابل قتل ہے۔ ہمارے امام صاحب کو قید رکھنا ہے، اس کا تعلق ہی نہیں اللہ سے، جو اللہ سے تعلق نہیں والا جینے کا انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے، انسان کی شکل میں، اس لیے جینے کے قابل نہیں ہو، معلوم ہے۔ اس کی وجہ کہ نماز کی اہمیت اور ذکر اللہ کے تمام اقسام میں افضل و اشرف نماز ہے، اس لیے نماز کو مستقل ذکر کیا گیا ہے، اور تمام دینی و دنیوی جسمانی روحانی خرابی کی تفصیل بتانے کے بعد ان چیزوں سے بات رکھنے کی ہدایت ایک عجیب دل نواز انداز سے فرمائی گئی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم کو سب بتایا گیا، تمہاری دینی دنیاوی جسمانی سب خرابیاں مت بتائیں، کیا تم اب تو بچو گے، کیا تم باز آؤ گے؟ ان دونوں آیتوں میں شراب اور جوئے وغیرہ کی حرمت و شدید ممانعت کا بیان تھا، پھر اور جنرل قانون بیان کیا جا رہا ہے، یہ تو خاص چیزیں تھی ہو گئی۔ تیسری آیت میں اس حکم کو آسان کرنے کے لیے، اس پر عمل کو سہل بنانے کے لیے فرمایا گیا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو ہے ہم اللہ رسول کے احکام پر چلیں گے۔ ایمان اللہ کو ان کو بازو رکھو، میں چلتا تو گیا موج کر رہا ہوں، تجھ کیا ایمان والا ہے، میں نہیں کیا۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ تمہاری مرضی نہیں چلے گی،
تمہاری خواہش نہیں چلے گی، اب اللہ رسول کی مرضی چلے گی۔ تو ایمان کا مطلب وہ ہے، اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ خرید لے کیا کیا کہ اپنے پاس لیا، تمہارے پاس لے، ہمیں کیسا بولے سنو تو ہم جو حکم دے رہے ہیں اس کے مطابق تم چلو، تمہاری زندگی بسر کرو، ہم وہ کرنے تیار نہیں، ہم جیسا ایسا کرنے والے ہیں۔ تو پوری زندگی ہماری ایسی چل رہی ہے، دعوے دار تو ایمان کے ہیں لیکن ہماری پوری زندگی اپنے خواہش پر چل رہی ہے۔ ہمیں کنڈے کرنے والے، ہمیں رات جاگنے والے، معراج تم بولو نہ بولو، ہمیں کرنے والے کام تو کیسا بولو؟ 22 تاریخ کو ایک عید کرتے رجب کے کنڈے، ایک کہانی پڑھی جاتی ہے، کہاں کس کے پاس ہے کہ دو کہانی اتنی جھوٹی، چند 2-4 سال پڑھے تو معلوم ہوتا ہے، تم خود بولے گی تم آج کیا ہے، آج کون سا دن ہے، آج یہ ہے جو ہمارے نام سے میں بچپن میں پڑھے سویا ہمارے نام سے جو آج پوریا پکا کے کنڈے بھرے گا، اس کی ساری ضرورتیں اب میں کیا بولتا ہوں ایسا کہ مانتے کہتے ہیں ہمارا سے لڈو بھرو کیا انہوں خود بولے گئے تھے امام جعفر صادق جا رہے تھے، کہتے آج کون سا دن ہے، آج کیا تو آج یہ ہے، آج جو کنڈے بھرے گا، ایک آدمی مانا ایک آدمی نہیں مانا، 2 کے واقعات دیے اسے، کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھو سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، وہ ضرور نافرمانی سے بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیر لو تو کیا ہمارے رسول کی ذمہ داری پہنچانے کی ہے، نہ اللہ کا نقصان ہوگا، رسول کا نقصان، اس کا نقصان ہونے والا نہیں، نقصان تمہارا ہوگا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم تمہارے فائدے کے واسطے ہے، تم نہ مانو تو اللہ جل شانہ کا نقصان نہیں ہوگا، تو اس کے رسول کا نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نقصان تو اللہ تعالیٰ تو بالا تر ہے، تو کیا ہے اللہ کی ذات ہے نہیں۔ اور اس رسول کے متعلق اللہ تعالیٰ نہیں مانے رسول کی بات، کیا تھی ان کو ہوتا ہے جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو شاید ان کا نقصان ہوگا، نقصان نہیں ہوتا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ، اس کی ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے، منانے کی نہیں، زبردستی منانے کی نہیں ہے، نہیں ماننے والا چھوڑو، نہیں مانو نقصان نہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ہمارے رسول کی بات نہ مانے، جب بھی اسی قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ جتنا کام ان کے سپرد تھا وہ کر چکے، صاف صاف طور پر واضح احکام اللہ کی طرف سے پہنچا دیے۔ جو شخص نہیں مانتا اتنا نقصان کرتا ہے، ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو جو ہے یہ آیتیں جو ہے ہم آیتیں ہیں تو نسب کے معنی کسی کو انصاف، کسی کو کرنا، جیسا وہ لوگ کیے تھے، یہاں بھی کچھ بھی لوگ جگہ جگہ محبوب سبحانی کے کٹے بنائے، یہ انصاف ہیں، یہ سب تمہیں کیا سمجھے ان کو، کٹا پتھر لایا کٹا کرتا کیا دیکھنا نہیں۔ ہم چھوٹے تھے، اس میں جت ہوئے تھے، جت میں وہاں محبوب سبحانی کا ہمارے کسی دادا کی پردائی خبر ہے وہاں پر، کیا ہے محبوب سبحانی کٹا ہے وہاں، چھوٹا تھا پرائمری اسکول میں تھا، ہمارے دادا کے ساتھ گئے تھے، کہاں کہاں کٹے ہوئے نہیں کیا ہم بچے نہیں ہونا یہاں بیٹھے تو ان کا کام ہوتا تھا کہ آنا بیٹھنا جانا، آنا بیٹھنا جانا ہر گاؤں میں۔ تو یہ سب جو ہے بت پرست کی شکلیں ہیں، سب اس کی سوا کیا نہیں۔ ہاں تو انصاف جو ہے لوگ کیا سمجھیں، یہ بھی سب انصاف کی شکل ہیں، یاد رکھو۔ تو کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ، کدھر کدھر دیکھ رہے ہیں، ایک ہی گاؤں میں ایک تو بولے بہت ہیں جی، یہاں ایک ہے ہمارے ڈنڈ کا، یہ ایک ہے، پھر یہاں جاؤ تو وہاں سپر گنج وہاں ایک ہے، بہت ہے، بہت جگہ بیٹھتے ہو نا، ایک جگہ بیٹھتے تھے نہیں ہونا عثمانی۔ تو یہ سب جو ہے شیطان کی چیزیں ہیں، معلوم ہے، جب تک پوری طرح ختم، جب بچے تھے جب تھوڑا ہم کو معلوم ہوا تو ہم بولے ایک سے باتیں کرتے تھے، کیا نہیں کرنا اسے ایک دم ختم کر دینا لوگوں نے۔ وہ بڑے بڑے لوگ یہ کیا میں ہاں کیا بول رہی تھی میں، بچوں کو اس بڑی بڑی باتیں کرتے کیا وہ دیکھو بت پرستی جو ہے صرف ان کی اس میں جو ہے اندر گھس گیا، سننے تک تیار نہیں تھے، چھوٹے بچے ابھی ایک دم چھوٹے تھے، پرائمری اسکول کے
باتیں کرتے بیٹھے وہاں کیا ہے یہ سب اتنا پوری کرتے ہیں اسے نکال چھوڑ دینا ختم کر دینا دیکھو جی کیا میں ہاں تو بول رہے ہیں. تو ہندوستان مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے ہندوستان شرک کی کان ہے. اسی بات کی دیکھیے ایک جملے کے ساتھ تو کان ہوتی ہے نمک کی کانیں نہیں ہوتے. گدھا پڑ جائے پورا نمک ہو جاتا ہوں جو نمک کی کانیں پڑ گیا نمک ہو جاتا. ویسے ہندوستان کی کانیں پڑ گیا مشرک ہو گیا انسان. اس لیے وہ عرب کے لوگ پہلے ہندوستانی لوگوں مشرکین پھر بولتے تھے. ان کو ایمان والے بھی نہیں مانتے تھے. تو بالکل بات صحیح ہے. کتنے لوگ ہیں ابھی کیا ہے پٹا نکالو نا کیا ہوتا میں کیا نقصان ہوتا بولو راستہ کلین ہو جاتا. کوئی نکالتا کہ بولو ایک دم ڈر جاتا ہے کیا ہوتا کہ کٹا نکال کے سوچے تو کیا ہوتا کہتا ہوں اتنا ڈرتے لوگ میری دیوانی. شیطان ہے سب. اور عمل کرنے کی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة دائمة مقبولة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.